ایک ایسے عظیم نبی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل یعنی دوست کہا، ایمان، قربانی اور توکل کی وہ زندہ علامت جنہوں نے پوری دنیا کو دکھایا کہ سچا ایمان کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے باطل اور ظلم کے سامنے اکیلے کھڑے ہو کر اعلان کیا، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے اور شفا دیتا ہے۔ یہ الفاظ آج بھی ہر مومن کے دل میں روشنی بکھیرتے ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کی قربانی دینے کا عزم کیا، اور جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو آگ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ یہ معجزہ ایمان اور اللہ کے اختیار کی وہ زندہ مثال ہے جس سے ہم سب سبق لیتے ہیں۔ ان کی دعاؤں سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا اور ان کی پاکیزہ نسل سے پیدا ہوئے عظیم انبیاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ نبی جن کی زندگی ایک روشن پیغام ہے کہ اگر انسان کا ایمان مضبوط ہو تو تنہا انسان بھی پوری امت کے لیے رہنمائی بن سکتا ہے۔ زمانہ بہت پرانا تھا۔ بابل کی سرزمین پر ایک طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا، نمرود بن کنان۔ وہ نہایت ظالم، مغرور اور خود کو خدا سمجھنے لگا تھا۔ اس کے دربار میں نجومی آئے اور کہا، اے بادشاہ، ہمیں علم ہوا ہے کہ تمہارے ملک میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت اور دین کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے فوراً حکم دیا، آج کے بعد کوئی بچہ زندہ نہ رہے، جو پیدا ہو فوراً قتل کر دیا جائے۔ انہی دنوں حضرت آزر کی بیوی حاملہ تھیں۔ جب ولادت کا وقت آیا تو وہ نمرود کے سپاہیوں سے بچنے کے لیے شہر سے دور ایک پہاڑی غار میں جا چھپیں۔ اللہ کے حکم سے وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ غار کے دہانے پر اللہ نے ایسا نور پھیلایا کہ وہ جگہ روشن ہو گئی۔ ان کی ماں نے دعا کی، اے میرے رب، میرے اس بچے کی حفاظت فرما، ظالموں سے بچا لے، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے بغیر بھی غار میں محفوظ رہے۔ جب ماں کبھی جھانک کر دیکھتیں تو حیران رہ جاتیں کہ بچہ نہ رو رہا ہے نہ بھوکا ہے۔ وہ دیکھتیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے انگوٹھے کو چوس رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے اس سے دودھ اور شہد نکلتا ہے۔ یوں وہ غار میں کئی سال تک پلتے رہے۔ اللہ نے خود اپنے نبی کی پرورش کی۔ جب آپ بڑے ہوئے تو واپس شہر آئے۔ دیکھا کہ لوگ پتھروں کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے والد آزر سے پوچھا، ابا جان، یہ بت کیا ہیں جنہیں آپ پوچھتے ہیں؟ یہ نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں۔ آزر نے غصے میں کہا، بیٹا، یہ ہمارے باپ دادا کا دین ہے، تم نئی باتیں مت کرو۔ مگر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اس رب کی عبادت نہیں چھوڑ سکتا جس نے آسمان و زمین بنائے ہیں، جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ ایک دن جب شہر کے سب لوگ میلے پر گئے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے بت خانے میں گئے۔ دیکھا کہ قطار میں بت رکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ کیسے خدا ہیں جو اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے؟ پھر آپ نے کلہاڑی اٹھائی اور سب بت توڑ ڈالے، صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اسی کے کندھے پر رکھ دی۔ جب لوگ واپس آئے تو چیخنے لگے، ہائے، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہوا؟ کسی نے کہا، یہی ابراہیم کہتا تھا کہ یہ جھوٹے خدا ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں لایا گیا۔ نمرود نے پوچھا، یہ کس نے کیا؟ آپ نے کہا، یہ بڑے بت نے کیا ہے، اس سے پوچھ لو اگر بول سکتا ہے۔ لوگ خاموش ہو گئے، لیکن نمرود کے غرور نے اسے اندھا کر دیا۔ اس نے حکم دیا، جلادوں سے ایسی آگ جلاؤ کہ کوئی انسان اس میں بچ نہ سکے۔ دنوں تک لکڑیاں جمع کی گئیں۔ اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ اس کے شعلے آسمان تک پہنچ گئے۔ پرندے اگر اوپر سے گزرتے تو جل جاتے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی آگ تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا،
کچھ حاجت ہے اے ابراہیم؟ آپ نے فرمایا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہی کافی ہے۔ اللہ نے فوراً حکم دیا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ اور آگ فوراً ٹھنڈی اور پرنور نہ گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے بیچ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ میں اس خدا سے جنگ کروں گا جو آسمان میں ہے۔ اس نے 4 عقاب باندھے، ان کے سامنے گوشت لٹکایا اور خود صندوق میں بیٹھ گیا۔ جب عقاب اڑے تو صندوق آسمان کی طرف اٹھ گیا۔ نمرود نے اوپر کی طرف تیر چلائے اور ایک تیر خون میں لت پت واپس گرا۔ وہ خوش ہو کر بولا میں نے خدا کو مار دیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ اللہ نے صرف پرندے سے چند قطرے خون گرائے تاکہ نمرود اپنے غرور میں اور ڈوب جائے۔ نمرود زمین پر لوٹا تو اور زیادہ غرور میں آ گیا، کہنے لگا اب میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ نے ایک چھوٹا سا مچھر بھیجا جو اس کی ناک سے اندر گیا اور دماغ میں جا بیٹھا۔ نمرود تڑپنے لگا، چیخنے لگا، اپنے سر پر ہتھوڑے مارنے لگا۔ اسی درد میں وہ پاگل ہو گیا اور آخرکار اسی اذیت میں مر گیا۔ اللہ نے اس کے غرور کو مچھر سے ختم کر دیا۔ یہ تھی ایمان، صبر اور یقین کی کہانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور نمرود کی کہانی یاد دلاتی ہے کہ غرور اور کفر کا انجام ہمیشہ ذلت ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ایمان کی روشنی پھیلے۔ لائک، شیئر، سبسکرائب